کے بارے میں سوچیے. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت سمجھدار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. آپ کی عقل آپ سے کیا کہے گی؟ کیونکہ تو بہت عقل مند ہے, لہٰذا خود ہی جا کر دوائی چوز کر اپنے لیے میڈیکل سٹور پر. پیٹ میں درد ہو رہی ہے, یا سر میں درد ہو رہی ہے, یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے, آپ کی عقل کیا کہے گی؟ آپ کی عقل کہے گی اٹھ, گھر سے نکل, گاڑی میں بیٹھ, اور جو جسم کے پرابلمز کا ایکسپرٹ ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کی بات پر ٹرسٹ کر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود اٹھ کے جائیں گے اور میڈیکل سٹور پہ, آپ کا دوست کہے گا میڈیکل سٹور پہ کیوں جا رہے ہو, آپ کہیں کہ مجھے نا ایک پین سی فیل ہو رہی ہے تو میں خود دوائی اپنے لیے چوز کرنے لگوں, تو آپ سے دوست کیا کہے گا؟ یار تم اچھا بھلا سمجھدار آدمی, پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ جملہ بولے گا نا. آپ کہیں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں عقل مند ہوں, کہ ٹھیک ہے یار تو بہت پڑھا لکھا ہے, میں جانتا ہوں, بچپن سے جانتا ہوں, لیکن یہ کام تو پاگلوں والا کر رہا ہے, یہ تیرا کام نہیں ہے. تو دنیا کا ہر عقل مند بہت سارے معاملات میں دوسرے لوگوں پر ٹرسٹ کرتا ہے. کسی بھی شعبے کا جو ماہر ہوتا ہے اس کے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتا ہے, حتیٰ کہ بہت تلخ ترین فیصلہ لے لیتا ہے اس کے کہنے پر. وہ کہتا ہے تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. یہ تصور کرتا ہے باقی ساری زندگی میں ٹانگ کے بغیر گزاروں گا. وہ کہتا تم اتنی خطرناک بات کو میں تمہاری بات نہیں مانتا. اس کے دوست کیا کہیں گے اس کو؟ ڈاکٹر کی بات نہ ماننا بے وقوفی ہے, اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. یعنی اس جگہ پر آپ اگر ڈاکٹر کی تقلید نہیں کرتے تو آپ بے وقوف ہو. اب یہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے یہاں پہ اس پہ ٹرسٹ کرو. شرط یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کا اسپیشلسٹ ہونا اور اتھارٹی ہونا یہ آپ پر کلیئر اور ثابت ہو چکا ہو. کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹانگ کٹوا کے نہ آ جائیں, تب لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے. لیکن اسپیشلسٹ معتبر ڈاکٹر کی بات جب آپ نہیں مانیں گے اور کہیں گے میں کیوں مانوں, تو لوگ آپ سے کہیں گے تو سمجھدار نہیں ہے اس معاملے میں. باقی معاملوں میں ہوگا سمجھدار, لیکن اس معاملے میں تو بے وقوفی کر رہا. آپ نے گھر بنانا ہے, آپ کے میں خود نقشہ بناؤں گا, میں خود سارا کچھ کروں گا, ساری انجینئرنگ میں خود کروں گا. لوگ کہیں گے پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے, تیرے گھر کا بھی اللہ ہی حافظ جو بنائے گا, پیسے ضائع کرے گا. تو یہ جو تقلید ہے یہ بعض مقامات پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے, نہ کی جائے تو بے وقوفی ہوتی ہے. اور کہاں عقل کہتی ہے اس کی بات مانو, اسے فالو کرو؟ جہاں پتہ چل جائے کہ یہ اس شعبے میں مجھ سے بہت زیادہ جانتا ہے, اس نے زحمت کی ہے, اس نے محنت کی ہے, اس میں اسپیشلائز کی ہے, لہذا مجھے اور ساری دنیا چل رہی اس لیے, ورنہ ہر بندے کو ہر کام کرنا پڑتا. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تقلید والا تو ہر بندے کو ڈاکٹر بننا پڑتا, ہر بندے کو انجینئر بننا پڑتا, ہر بندے کو پائلٹ بننا پڑتا, ہر بندے کو ہر کچھ بننا پڑتا, جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ دنیا کا سسٹم ہی تقلید پہ چل رہا ہے, سمجھیے اس بات کو. ہاں, تقلید کس کی؟ اوتھینٹک لوگوں کی, جن میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ جس کو اس مطلب معاشرے کا سسٹم طے کرتا ہے کہ جو یہ مراحل گزارے گا اس کی بات مانی جائے گی, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا اس کو اندر کیا جائے گا اٹھا کے, جب پکڑا جائے گا جیل میں. جس کے پاس صحیح نہیں ہے ڈگری ڈاکٹر پریکٹس کرنے کی, اگر وہ پکڑا جائے گا اٹھا کے جیل میں پھینکیں گے. اے کاش کے دین کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سسٹم بن گیا ہوتا کہ جس کو کہیں صحیح جگہ سے تائید سے کوئی صحیح طرح کام نہیں کیا ہوا, پروسیس نہیں کیا ہوا, صرف اپنی صورت حال کی بیس پہ وہ آگے اٹھا کے اندر پھینکو اس کو. حالانکہ یاد رکھیے کہ تمام سبجیکٹس, تمام زندگی کے شعبوں سے, تمام علوم سے زیادہ قیمتی دین ہے. تو اگر ہر شعبے کے بارے میں اتنے قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہیں, کون اس کرسی پہ بیٹھے گا, کون جج بنے گا, کون ڈاکٹر بنے گا, کون یہاں بیٹھ سکتا ہے, تو اس کرسی کے قواعد و ضوابط کس نے بنانے تھے؟ قواعد و ضوابط ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, شرائط ہیں, قرآن مجید میں موجود ہیں, روایات محمد و آل محمد میں موجود ہیں. لیکن مسئلہ ہماری عوام کی سنجیدگی کا ہے. عوام زیادہ تر کس بات سے رغبت رکھتے ہیں؟ ایسی باتوں سے جن سے جنت ملتی. ایسے سمجھتے ہیں کہ
کچھ چیزوں سے اتنی جنت نہیں ملتی جتنی کچھ اور چیزوں سے مل جاتی، تو وہی سننا چاہتے ہیں۔ تو بس تقلید عقل کا ہی حکم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تقلید جس کو قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، گمراہ رسول اللہ کے زمانے کے گمراہ یہودی یا گمراہ مسیحیوں کے بارے میں، اور وہ کیا کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی لیکن اس عوام نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے آج مسلمان عوام نے چھوڑا ہوا ہے، شیعہ عوام نے بھی چھوڑا ہوا ہے، سنت عوام نے بھی چھوڑا ہوا ہے، عام لوگ، اور ان کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑ دیا۔ الٹیمیٹلی پہنچ وہی گئے جہاں پہ یہودی اور مسیحی پہنچے ہوئے تھے، تورات اور انجیل کو چھوڑ کے، سمجھتے تھے اس کتاب کو پڑھنے اور بتانے کا ٹھیکہ صرف علماء کے پاس ہے ہمارے، تو اس طرح اندھے ہو کے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اسے کہتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ بالکل کتاب خدا سے کٹ گئے۔ تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ لفظ بہت خطرناک ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے رب بنا لیا، یعنی علماء کو اپنے اللہ بنا لیا انہوں نے۔ کیا مطلب؟ سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سوال ہوا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم